بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ٹیچر اور ٹیوٹر سر محمود طلبہ. تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم پڑھتے ہیں بایولوجی. تو آج ہمارا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 2 ہومیوسٹیسس، سبق نمبر 2 ہومیوسٹیسس. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے موضوع ہے انسان میں ہومیوسٹیسس. تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. اس سے پہلے ہم نے پودوں میں ہومیوسٹیسس کے بارے میں پڑھا تھا. پودوں میں ہومیوسٹیسس کیا ہے کہ ہم نے یہ پڑھا کہ مختلف طرح کے پودوں میں مختلف قسم کے جو مواد ہیں وہ پائے جاتے ہیں جو ان کے لیے فاضل مواد بھی ہے اور وہ اس کو باہر نکالتے ہیں. ان فاضل مواد میں ہم نے گیسز کا ذکر کیا، ریزنز یا گامز، اور اس طرح کے کچھ لیکوڈ یا سالڈ فارم میں یعنی کہ مائع یا ٹھوس کی شکل میں نکلنے والی جو چیزیں تھیں، جیسے کہ ریزنز تھے، گمز تھے، مطلب جو اس میں سے ربڑ یا گلو وغیرہ نکلتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے کیلشیم آکسیلیٹ کا ذکر کیا تھا جو کہ ایک طرح کا کیمیکل ہے اور وہ کرسٹلز کی شکل میں جو ہے یعنی کہ سوئیاں یا سلائیاں بنا کے جو ہے پودے میں اسٹور ہو جاتا ہے اور پھر پودے اس سے کس طرح سے نجات پا لیتے ہیں اپنے پتوں کو جھاڑ کر. تو یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھیں. ہم نے کہا کہ یہ وہ فاضل مواد ہے جو پودا اپنے جسم سے نکال دیتا ہے. اب نکالتا کس طرح سے اس کے کئی پھر میکانزم تھے، جیسے کہ گیسز ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن. تو وہ اسٹومیٹا اور لینٹی سیلز کے ذریعے نکالتا ہے. اسٹومیٹا وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں جو پتوں کی سطح پر موجود ہوتے ہیں، اور جو لینٹی سیلز ہیں وہ بڑے درختوں اور لکڑی رکھنے والے جو پودے ہیں ان کی چھال میں، بارک میں موجود ہوتے ہیں. یہ بھی مخصوص چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں جن سے گیسیس ایکسچینج یعنی کہ گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ ریزنز وغیرہ کا پڑھا کہ جی مختلف قسم کے دوسرے مواد جو نکلتے ہیں ان میں سے پھر ریزنز تھے، گلو تھی اور اس طرح کے کچھ لیزدار مواد تھے. وہ بھی جو ہے پودے اکثر پتے یا اپنے لینٹی سیلز سے نکالتے ہیں، اسٹومیٹا یا لینٹی سیلز سے. اور پھر اس کے بعد پانی وغیرہ آبی بخارات کی شکل میں نکلتے ہیں، وہ بھی اسٹومیٹا اور لینٹی سیلز کے ذریعے نکلتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اسٹومیٹا کے ذریعے نکالے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ تو ہو گیا تھا پودوں کا، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انسانوں میں ہومیوسٹیسس. تو انسانوں میں ہومیوسٹیسس جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے ذہن میں چیزیں آتی ہیں کہ انسانوں میں کیا کیا ایسے فاضل مواد ہیں جو جن سے نکالا جائے. کیونکہ اگر ہم ہومیوسٹیسس کو دیکھیں، ہم نے دیکھنا ہی ہومیوسٹیسس کو ہے. ہومیوسٹیسس کی تعریف کی بات کرنی ہے کہ ہومیوسٹیسس بیسیکلی ہے کیا. ہومیوسٹیسس جو ہے وہ ہے بیرونی ماحول کے حساب سے اندرونی ماحول کو برقرار رکھنا، یعنی کہ اندرونی ماحول میں کوئی تبدیلی نہ آنے دینا، اس کو جیسا ہے وہ ایز اٹ از یعنی کہ قائم و دائم رکھنا، باہر کا ماحول کچھ بھی ہو. تو اس میں پھر کیا ہے کہ کئی چیزیں جیسے کہ گیسز آ جاتی ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن. اس کے بعد پانی وغیرہ ہے، زیادہ پانی ہے تو اس کو بھی نکالنا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو مختلف کیمیکلز ہیں جیسے مختلف منرلز، نمکیات آ جاتے ہیں، نمکیات، سالٹس وغیرہ ہیں. اس کے بعد جو ہے یوریا ہے، یورک ایسڈ ہے. یہ ساری چیزیں یہ بیکار ہے، فضلہ ہے یا فاضل مواد ہے، اس کو جسم سے باہر نکالنا ہے. اس طرح سے یہ عمل پورا ہومیوسٹیسس کہلاتا ہے، انسان میں ہومیوسٹیسس. یعنی کہ انسان کے جسم کا یا انسان کا اندرونی ماحول برقرار رکھنا انسان میں ہومیوسٹیسس کہلاتا ہے. اس کے لیے بھی پھر مختلف قسم کے اعضاء ہیں، آرگنز ہیں، جس میں سے 3 آپ کی بک میں بھی بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1 پہ اسکن آ جاتی ہے آپ کی جلد، اور نمبر 2 پہ جو ہے وہ آپ کے لنگس ہوتے ہیں، پھیپھڑے، اور پھر 3 پہ کڈنیز ہیں، گردے. تو آج ہم 2 کا ذکر کرتے ہیں، اسکن اور لنگس کا، جلد کا اور پھیپھڑوں کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر جو کڈنیز ہیں، گردے ہیں، ان کا اسٹرکچر، ان کا فیل پھر اگلے ٹاپک میں اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. تو پھر آج کا ٹاپک میں بات کر رہے تھے کہ انسان میں ہومیوسٹیسس ہے کیا. دوسرے پیچیدہ جانوروں کی طرح انسان میں بھی ہومیوسٹیسس کے لیے ترقی یافتہ سسٹم پائے جاتے ہیں. مندرجہ ذیل وہ اہم آرگنز ہیں جو ہومیوسٹیسس
کرتے ہیں. اب ان میں جو آپ کو بتایا وہی چیزیں آگے ہیں ڈسکس کرتے ہیں. نمبر 1 پھیپھڑے، 2 جلد اور 3 گردے. پھیپھڑے جسم سے زائد کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں اور اس کی مقدار توازن میں رکھتے ہیں. اس کے بعد جلد جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھنے میں کردار ادا کرتی ہے اور جسم سے فالتو پانی اور نمکیات بھی خارج کرتی ہے. گردے خون سے زائد پانی، نمکیات، یوریا اور یورک ایسڈ وغیرہ کو فلٹر کرتے ہیں اور پیشاب بناتے ہیں. اب اگر میں اس کی مزید تھوڑی سی ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ کس طرح سے کام ہوتا ہے، تو پھیپھڑوں کا ہم نے چیپٹر نمبر 1 میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ کس طرح ہمارے پھیپھڑے کام کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو کس طرح سے ہوا میں باہر نکالتے ہیں اور آکسیجن کو کس طرح اندر جسم کے اندر لے جاتے ہیں، خون میں شامل کر دیتے ہیں. تو لیکن تھوڑا سا اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح سے یہ کام ہوتا ہے. تو جو پھیپھڑے ہیں وہ ایکچولی اصل میں کیا ہے کہ خون سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو، کیونکہ جو ہمارا خون ہے وہ پورے جسم میں پوری باڈی میں فلو کر رہا ہے، موو کر رہا ہے، تو وہ مختلف سیلز کے پاس جاتا ہے. ان کا جو میٹابولک ویسٹ ہے، جو سیلر ریسپائریشن ہوتی ہے، اس میں جو بننے والا بائی پروڈکٹ ہے یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ، جس کی جسم کو ضرورت نہیں ہوتی، وہ پھر خون کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. آکسیجن جو ہے وہ سیلز لے لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ خون میں ڈال دیتے ہیں، خون میں شامل کر دیتے ہیں. اب وہ خون جو آکسیجنیٹڈ تھا وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لینے اور آکسیجن دینے سے کیا ہوتا ہے، ڈی آکسیجنیٹڈ ہو جاتا ہے اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ پھر واپس آتا ہے ہارٹ کے پاس، ہارٹ اسے پمپ کر دیتا ہے لنگس کے پاس، پھیپھڑوں کے پاس، اور پھر وہاں پہ ایک کام ہوتا ہے فلٹریشن کا. اب یہاں پہ جو ہے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ یعنی کہ وہ بلڈ جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہے اور آکسیجن نہیں ہے یا کم ہے، اس کو آکسیجنیٹڈ بنایا جاتا ہے. یعنی کہ ہوا سے جب ہم سانس لیتے ہیں، ہوا اندر لے کے جاتے ہیں، تو وہاں سے آکسیجن کو اس بلڈ میں شامل کر دیا جاتا ہے اور اس کو آکسیجنیٹڈ بلڈ بنا دیا جاتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو پھر باہر نکال دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے ہمارے اندر گیسیس ایکسچینج کے ذریعے ہومیوسٹیسس ہو جاتا ہے، برقرار رہتا ہے. اس کے بعد جب جلد کی بات کرتے ہیں تو جلد جو ہے وہ درجہ حرارت برقرار رہتی ہے. اب جلد کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی ہماری جلد میں جو ہے وہ 2 طرح کی لیئرز ہیں، 2 طرح کی تہیں ہیں، ایک ایپیڈرمس اور دوسری ڈرمس. ایپیڈرمس جو ہے وہ اوپری سطح کو کہتے ہیں، جو بیرونی اوپر والی سطح ہے. یعنی کہ اگر میں اپنی اسکن کی بات کروں تو یہاں پہ اس اسکن میں 2 تہیں ہیں. اب وہ 2 تہیں جو ہیں وہ ایک اوپری ہے اور ایک نچلی ہے. یعنی کہ جو اوپر والی جو بیرونی سطح ہے اس کو ہم اپر ایپیڈرمس کہتے ہیں اور اس میں بلڈ ویسلز وغیرہ نہیں ہوتی. لیکن جو اس کی نچلی سطح ہے جس میں ڈرمس کہتے ہیں اس میں بلڈ ویسلز بھی موجود ہیں، سینسری نروز کے جو ہیں وہ اینڈنگز بھی موجود ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کے جو تتالی سریں ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں، یعنی کہ پسینہ خارج کرنے والے جو گلینڈز ہیں. اس کے علاوہ آئل وغیرہ یا تیل بنانے والے گلینڈز بھی موجود ہوتے ہیں. اسی طرح بال ہیں اور وغیرہ وغیرہ مختلف مسلز بھی اٹیچ ہیں. تو ابھی یہ اسکن جو ہے وہ 2 طرح سے کام کرتی ہے. ایک تو جو ہے کہ اس کا درجہ حرارت برقرار رکھتی ہے. برقرار کس طرح رکھتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسکن پہ بال موجود ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے بال ہیں یہ ایریکٹ ہو جاتے ہیں، ان کی ایریکشن جو ہے وہ مسلز کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ جب ایریکٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس پروسیس کو گوز بمپ بھی کہتے ہیں، ٹھیک تھرتھراہٹ بھی کہا جاتا ہے اس کو، یا رونگٹے کھڑے ہونا بھی کہتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہوا جو ہے کھڑکی کو ان بالوں میں جمع ہو جاتی ہے اور ایک لیئر بنا دیتی ہے گرم ہوا کی. وہ ہوا گرم ہو جاتی ہے ہماری باڈی کے ٹیمپریچر سے اور اس طرح سے وہ ایک لیئر بن جاتی ہے، آئس ہیٹ کر دیتی ہے. ہم سردیوں میں جو ہے وہ ہمیں گرم کر دیتی ہے، ٹھیک. تو اس لیے ہمیں ہمارا جو باڈی ٹیمپریچر ہے وہ برقرار ہے. اور اسی طرح گرمیوں میں یہ سے ٹھنڈا کرتی ہے ہم، کیونکہ گرمی تو آلریڈی ہے، ہمارے باڈی کو جو ہے وہ ٹیمپریچر نارمل رکھنا ہے. تو اس لیے اب وہاں پہ سویٹ گلینڈز کام کرتے ہیں، جو پانی ہے وہ نکلتا ہے تاکہ ایواپوریشن کے ذریعے جو ہے وہ ٹھنڈک پیدا کی جا سکے. اسی طرح زیادہ نمکیات جو ہیں وہ نکالے جاتے ہیں، آئل نکالے جاتے ہیں آئل گلینڈز کے ذریعے. تو اس کے اس طرح سے جو ہے وہ درجہ حرارت بھی برقرار رکھنے میں کردار ادا کرتی ہے اور جسم سے فالتو پانی اور نمکیات کو بھی خارج کر دیتی ہے.
پھر تیسری چیز ہے گردے. گردے خون سے ظاہر پانی میں منکیات یوریا اور یورک ایسڈ وغیرہ کو فلٹر کرتے ہیں اور پیشاب کے لیے. تو گردے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے بھی جب اس کا کڈنی کا اسٹرکچر اور فنکشن پڑھیں گے یعنی کہ ساخت اور فیل پڑھیں گے تو اس میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کہ کس طریقے سے یہ کام ہوتا ہے. لیکن ابھی موٹی موٹی بات جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں کیا ہے کہ جو گردے ہیں وہ خون سے زائد پانی کو نکال لیتے ہیں, منکیات کو نکال لیتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے جسم کو, اور یوریا اور یورک ایسڈ کو نکال دیتے ہیں تاکہ انسان کو نقصان نہ ہو, اور جو یہ فاضل مواد ہے یہ باہر نکل ہے اور اس سے پیشاب بنا دیتے ہیں جسے یورین کہتے ہیں, اور پھر اس پیشاب کو اپنے جسم سے باہر نکال دیا جاتا ہے. اب مزید تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل اور ریڈنگ کر لیتے ہیں. جلد ہم جانتے ہیں کہ ہماری جلد دو تہوں پر مشتمل ہے, ایپیڈرمس بیلونی پاستی تہ ہے جس میں بلڈ ویسلز نہیں ہوتی, ڈرمس اندرونی تہ ہے اور اس میں بلڈ ویسلز سینسری نرو کے کنارے, پسینہ اور تیل کے گلینڈز, بال اور چربی یعنی فیٹ کے سیلز موجود ہوتے ہیں. جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا تو وہی ہمیں ریڈنگ بھی کرنی چاہیے. جسم کا درجہ حرارت کنٹرول کرنے میں جلد اہم کردار ادا کرتی ہے. ڈرمس میں موجود فیٹ سیلز کی باریک تہ جسم میں حرارت آنے جانے کے لیے جلد کو غیر مؤثر بناتی ہے. بالوں کے ساتھ لگے چھوٹے مسلز کے سکڑنے سے جلد پر تھرتھراہٹ یعنی کہ گوز بمپس یا رونگٹے کھڑے ہونے کی کیفیت ہوتی ہے. اس سے جسم پر ہوا کا غیر مؤثر دباؤ بن جاتا ہے. اسی طرح جلد جسم پر ٹھنڈک بھی دیتی ہے. جب پسینہ بنانے والے گلینڈز پسینہ بناتے ہیں تو اس کی ایویپوریشن ہونے پر جسم کی فالتو حرارت نکل جاتی ہے. پسینے کے ذریعے جسم سے فالتو پانی, منکیات, یوریا اور یورک ایسڈ بھی نکالے جاتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں پھیپھڑے. تو نمبر 2 پہ پھیپھڑے. پچھلے باب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پھیپھڑے کس طرح خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے ارتکاز کو مستقل رکھتے ہیں. ہمارے سیلز جب سیلولر ریسپیریشن کرتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ بناتے ہیں. سیل سے نکل کر کاربن ڈائی آکسائڈ ٹیشو فلوئڈ میں اور پھر وہاں سے خون میں محفوظ کر جاتی ہے. خون کاربن ڈائی آکسائڈ کو پھیپھڑوں میں لاتا ہے جہاں سے اسے ہوا میں نکال دیا جاتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل محمود احمد MTC کو. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.